السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے قبول اسلام کی کہانی بہت ہی اہم اور دلچسپ کہانی ہے۔ یہ کہانی شروع سے آخر تک لازمی سنیے۔ آئیے سنتے ہیں یہ کہانی۔ میں اسپین کی صحت میں مصروف تھی اور اس وقت غرناطہ کے قصر الحمراء کی مسجد میں بیٹھی ہوئی دیواروں پر منقش خطاطی کو دیکھے ہی جا رہی تھی۔ میری نظریں اس اجنبی زبان کی کیلی گرافی سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ میں نے کسی زبان کا اس قدر خوبصورت خط دیکھا ہی نہیں تھا۔ الفاظ آنکھوں کے راستے میرے دل میں اترتے جا رہے تھے۔ بھلا یہ کس زبان کے الفاظ ہیں؟ میں نے ایک گائیڈ سیاح سے دریافت کیا۔ عربی کے، اس نے جواب دیا۔ اور دوسرے روز جب محکمہ سیاحت کے متعلقہ ملازمہ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کس زبان کی ٹور بک لینا چاہوں گی تو میں نے جواب دیا، عربی میں۔ عربی میں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا، کیا تم عربی پڑھنا جانتی ہو؟ نہیں، لیکن عربی مجھے پسند ہے۔ چلیے اس کے ساتھ انگریزی کا لٹریچر بھی دے دیجئے، میں نے جواب دیا۔ اور اب تو یہ صورت بنی کہ میں اسپین میں جہاں بھی گئی میں نے وہاں سے سیاحت سے متعلق عربی کتب ضرور حاصل کی۔ چنانچہ میرا بیگ عربی کتابوں سے اس قدر بھر گیا کہ مجھے اس میں سے اپنے کچھ کپڑے نکالنے پڑے۔ مجھے یہ کتابیں سونے چاندی سے بڑھ کر قیمتی محسوس ہو رہی تھی۔ حیرت انگیز طور پر میں ہر رات سونے سے پہلے ان کتابوں کو بیگ سے نکالتی اور دیر تک ان کے الفاظ کو دیکھتی رہتی۔ دل میں بے پناہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش میں اس رسم الخط کو سیکھ لوں اور اسی انداز میں لکھنے پر قادر ہو جاؤں۔ اکثر سوچتی کہ جس زبان کا رسم الخط اتنا خوبصورت، دل آویز اور جمالیاتی ہے، اس کا کلچر کیسا ہوگا۔ پختہ ارادہ کر لیا کہ کالج میں داخلہ لیا تو اس زبان کی تعلیم ضرور حاصل کروں گی۔ میرے والدین آئیوا میں مقیم تھے اور 2 ماہ قبل میٹرک کا امتحان دیتے ہی میں 16 سال کی عمر میں ہی اکیلی یورپ کی سیاحت پر چل نکلی تھی۔ خیال تھا کہ نتیجے کے بعد تو مجھے نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں داخلہ لے لینا ہے، پھر اس سے قبل کیوں نہ کچھ سیر سپاٹا کر لیا جائے۔ یہ معاملے کی ایک ظاہری صورت تھی اور اپنے والدین اور دوستوں میں نے سیاحت کا یہی سبب بتایا تھا، لیکن اصل بات کچھ اور تھی۔ در حقیقت میں نے چند ماہ قبل چرچ سے اپنا ناطہ توڑ لیا تھا اور اتوار کو بھی میں عبادت کے لیے نہیں جاتی، جبکہ میڈ ویسٹ میں جہاں میں رہتی تھی یہ رویہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں انتہائی باقاعدگی سے چرچ میں جایا کرتی تھی، لیکن چونکہ اللہ نے مجھے ذہانت عطا کی تھی اور میں غور و فکر کی عادی تھی، اس لیے عیسائیت کے عقائد کے بارے میں جتنا سوچتی تھی ذہن اتنا ہی الجھتا چلا جاتا تھا۔ میرا وجدان کہتا تھا کہ معبود ایک ہی ہے، وہی ہر جگہ جاری اور ساری ہے، لیکن چرچ میں خدا کی بجائے صرف حضرت مسیح کی عبادت ہوتی تھی اور سمجھا جاتا تھا کہ ان کے وسیلے سے ہم خدا تک پہنچیں گے۔ تاہم میں نے چپکے صرف خدا ہی سے تعلق استوار کر لیا تھا اور اس میں جہاں اطمینان محسوس کرتی تھی وہاں اس تضاد پر سخت پریشان بھی تھی۔ میرا ذہن بچپن ہی سے مذہبی واقع ہوا تھا۔ میں بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ اتوار کو چرچ جایا کرتی، بڑی ہی توجہ سے امانت، دیانت، رحمت، رفاقت اور محروفہ کی باتیں سنتی۔
لیکن چرچ میں پابندی سے حاضری دینے والوں کو جب میں معاشرتی زندگی میں ان تعلیمات کے بالکل برعکس رویہ اختیار کرتے ہوئے دیکھتی تو بہت پریشان ہوتی۔ کیا ہمارا مذہب ہفتے میں صرف ایک دن اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے کارآمد ہے؟ کیا وہ صرف اتوار تک محدود ہے؟ اکثر سوچتی کہ ہفتے کے باقی دن مجھے کس طرح گزارنے چاہیے۔ کیا اس کے لیے ہمارے مذہب کے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں ہے؟ کبھی کبھی احکام عشرہ کا چرچا بھی سننے میں آتا تھا، جن کے تحت قتل، چوری، جھوٹ، شراب نوشی، زنا وغیرہ گناہ قرار پاتے تھے، لیکن عملی صورت میں معاشرے میں ان کا کہیں گزر نہ تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ کچھ دیر کے لیے چرچ کی حاضری کے دوران منی اسکارٹ ناپسندیدہ ہو جاتا تھا، مگر باقی دنوں یہ نوجوان لڑکیوں کا محبوب ترین لباس رہتا تھا اور مرد اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ عیسائیت اخلاقی حوالے سے معاشرے پر کیوں اثر انداز نہیں ہو سکتی؟ اس طرح کے بہت سے سوالات تھے جو ذہن میں پیدا ہوتے تھے، لیکن کہیں سے ان کا جواب نہیں ملتا تھا۔ پادریوں اور مذہبی رہنماؤں سے بات کرتی تو وہ ڈانٹ دیتے کہ عقل اور مذہب کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، اس لیے ان باتوں پر سوچے سمجھے بغیر ایمان لانا ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں اپنے ایک ٹیچر کے گھر گئی، دیکھا کہ شیلف بائبل کے مختلف نسخوں سے بھرا ہوا ہے، مگر ہر ایک دوسرے سے جدا تھا۔ میں پریشان ہو گئی، پوچھا تو انہوں نے بے اعتنائی سے کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حالانکہ میں نے بعد میں مطالعہ اور تجزیہ کیا تو ان نسخوں کے عبارات میں بہم بے شمار تضادات بھی تھے، بلکہ بعض ابواب ان میں سے خارج کر دیے گئے تھے۔ تب غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے میں چکرا کر رہ گئی، اور حالیہ صحت کا سب سے بڑا مقصد ان سوالات کا جواب حاصل کرنا تھا۔ خیال تھا کہ سفر کے دوران مختلف لوگوں سے استفسار کر کے ذہنی انتشار سے نجات پانے کی کوشش کروں گی، لیکن افسوس کہ عیسائیت اور چرچ سے وابستہ میرے کسی اعتراض یا الجھن کا مجھے کہیں سے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، بلکہ اس سفر نے میری ذہنی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا۔ واپس امریکہ آ کر میں نے کالج میں داخلہ لیا تو اختیاری مضمون کی حیثیت سے عربی کا انتخاب کیا۔ اس ناپسندیدہ مضمون کا انتخاب مجھ سمیت صرف 3 طلبہ نے کیا تھا۔ اس حوالے سے میرے ذوق و شوق کو دیکھ کر میرے ٹیچر پریشان ہو گئے۔ میں عربی ہوم ورک خطاطی قلم سے کیا کرتی۔ اس مقصد کے لیے میں ایک بار شکاگو کے مسلم علاقے میں بھی چلی گئی تاکہ کوکا کولا بوتل پر عربی میں لکھے ہوئے ان الفاظ کو دیکھ سکوں۔ میں نے اپنے استاد سے بھی عربی کتابیں عاریتاً لی تاکہ عربی رسم الخط سے خوب شناسا ہو سکوں۔ ساتھ ہی یہ اشتیاق بھی فزو ہو گیا تھا کہ کسی طرح عربوں کے کلچر اور روایات سے بھی آگاہی حاصل کی جائے۔ چنانچہ کالج کے دوسرے سال میں پہنچی تو میں نے مڈل ایسٹرن اسٹڈیز مطالعہ مشرق وسطی پر خصوصی توجہ مرکوز کر دی اور بعض ایسی کلاسوں میں جانے لگی جہاں مشرق وسطی کے حوالے سے لیکچر ہوتے تھے۔ ایک کلاس میں تو قرآن کا خصوصی مطالعہ بھی شامل تھا۔ ہوم ورک کرنے کے لیے ایک رات میں نے قرآن کریم کھولا، اسے پڑھنے بیٹھی تو پڑھتی ہی چلی گئی۔ میں نے اسے اتنی دلچسپی سے پڑھا جیسے کوئی ناول پڑھتا ہے، اور مطالعے کے دوران میرے دل سے بے اختیار آوازیں نکلتی رہی، واہ یہ ہوئی نا بات، خوب، کتنی عظیم حقیقت ہے یہ، میں تو پہلے ہی ان عقائد پر یقین رکھتی ہوں، واہ
یہ کتاب تو میرے ان سارے سوالات کا جواب دے رہی ہے جنہوں نے خاصی دیر سے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ خوب، مجھے پتا چل گیا کہ اتوار کے علاوہ باقی ہفتہ مجھے کیسے گزارنا ہے، اور معبود واحد کا تصور تو میرے دل کی آواز ہے۔ خوب، بہت خوب۔ میں تو خوشی سے نہال ہو گئی، یوں لگا جیسے اب تک اندھیروں میں بھٹک رہی تھی لیکن اب منزل کا سراغ مل گیا ہے۔ ذہن سوالات سے بھرا ہوا تھا اور ان کا کہیں سے جواب نہیں ملتا تھا، لیکن اس کتاب کے مطالعے سے ذہن مکمل طور پر مطمئن ہو گیا، روح کا سارا غبار چھٹ گیا۔ دوسرے روز کلاس میں گئی تو میں نے اپنے ٹیچر سے دریافت کیا کہ مجھے اس مصنف کی دوسری کتابیں بھی درکار ہیں، میں ان کا مطالعہ کرنا چاہتی ہوں، لیکن ٹیچر نے بتا کر مجھے حیران کر دیا کہ یہ مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، گویا اس کتاب کا مصنف خود خدا ہے، اور یہ جس کتاب کا تم نے مطالعہ کیا ہے یہ قرآن کا انگریزی ترجمہ ہے، اور جس شخص کو تم اس کا مصنف سمجھ رہی ہو یہ دراصل اس کا مترجم ہے۔ ٹیچر نے بتایا کہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہ کتاب ان کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور اس وقت سے اب تک اس میں معمولی سی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ اپنی اصل صورت میں اب تک موجود ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس سے رہنمائی لیتے ہیں۔ یہ معلومات میرے لیے بالکل نئی تھی۔ کچھ نہ پوچھئے جذبات کا کیا عالم ہوا اس وقت، مسرتوں اور حیرتوں نے دل و دماغ کا عجیب طرح سے احاطہ کر لیا۔ اب میری دلچسپی محض عربی تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ جی چاہنے لگا کہ اسلام کے بارے میں سب کچھ پڑھ لیا جائے اور مرکز اسلام یعنی مشرق وسطیٰ کو بچشمے سر دیکھا جائے۔ کالج کی آخری کلاس میں تھی جب میں نے اپنے محبوب مضمون کی تکمیل کے لیے مصر کا سفر اختیار کیا۔ قاہرہ میں میرا پسندیدہ مشغلہ مسجدوں کو دیکھتے رہنا، ان کی دیواروں اور محرابوں پر عربی خطاطی کا خوب توجہ سے مطالعہ اور مشاہدہ کرنا، اور مسلمانوں سے اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے رہنا تھا۔ ایک روز ایک مصری مسلمان نے مجھ سے پوچھ لیا، جب آپ اسلام اور عربی زبان سے اس قدر گہری دلچسپی رکھتی ہیں تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ میں پہلے ہی مسلمان ہوں، میں نے فی البدی جواب دیا، لیکن میرے اس جواب نے خود مجھے بھی پریشان کر دیا۔ تب میں نے وضاحت کی کہ اسلام فطرت اور کامن سینس کے عین مطابق ہے، اس کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں، اس لیے میں اس سے بہت متاثر ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتی ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً ضرورت ہے، مصری شخص نے جواب دیا۔ اگر آپ کسی مسجد میں جا کر 2 گواہوں کی موجودگی میں کلمہ شہادت پڑھ لیں اور مسلمان ہونے کی تصدیق کر دیں تو آپ قانونی طور پر بھی مسلمان شمار ہوں گی۔ چنانچہ میں نے مشورہ قبول کر لیا اور مسجد میں جا کر اپنے آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے رجسٹر کرا لیا، اور جب مسجد کے امام کی طرف سے مجھے سرٹیفکیٹ دیا گیا تو میں نے اسے بغیر جذباتی ہوئے بڑے سکون کے ساتھ اپنے فائل میں رکھ لیا۔ یہ تو محض ایک قانونی کارروائی تھی، ورنہ میں تو بہت پہلے اسلام کی عظمتوں کی اسیر ہو گئی تھی۔ عربی نے اور قرآن نے مجھے برسوں پہلے مسخر کر لیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی قبول اسلام کی کہانی۔ آپ نے سن لیا کہ جیسے صرف قرآن کو دیکھنا اور عربی خط کو دیکھنے سے ایک غیر مسلمان ہو
دیکھو قرآن وہ کتاب ہے جو مسلمانوں کی ایک مقدس ترین کتاب ہے۔ جب سے قرآن نازل ہوا ہے اس سے لے کر اب تک بلکہ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جب اس لڑکی نے یہ بات سنی تو وہ حیران ہو گئی اور وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئی۔ تو دوستو آج بھی اگر ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنائیں، اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں، آپ علیہ السلام نے جو ہمیں بتایا اس کے مطابق چلیں، اپنے اعمال کو اس کے مطابق لے کر آئیں، اپنی معاشرت کو اس کے مطابق لے کر آئیں، تو غیر مسلم بلا جھجک اسلام میں آ جائیں۔ آپ نے اس کہانی کے اندر سنا کہ وہ لڑکی کہتی کہ میں نے جب چرچ کی تعلیمات کو دیکھا اور لوگوں کی معاشرت کو دیکھا تو میں اس الجھن کا شکار ہو گئی کہ چرچ میں کیا درس دیا جاتا ہے اور معاشرت اور معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو دیکھو دوستو، اگر ہم بھی قرآن میں تو ہم پڑھتے ہیں معاملات ایسے کرنے ہیں، قرآن تو ہمیں تعلیم دیتا ہے، لیکن جب ہم ان معاملات کو اپنے اوپر لاگو نہیں کریں گے تو یہ پھر ہمارے اوپر بھی ایسے ہی ہوگا۔ لوگ جب ہمیں دیکھیں گے، غیر مسلم ہمارا مطالعہ کریں گے، ہمیں دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھئی اسلام اور مسلمانوں میں تضاد ہے۔ تو خدا را اپنی معاشرت کو درست کریں، اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالیں، اپنے آپ کو صحیح طرح مسلمان بنائیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ دوستو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو ہمارے اس چینل پر بہت ہی انٹرسٹنگ اور سچی کہانیاں اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کے ساتھ لازمی جڑے رہیے، اور آپ جس علاقے سے یا جس ملک سے ہمارے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں آپ کمنٹ کے اندر لازمی بتائیے۔ جزاکم اللہ خیر، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔